السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہاں آج پھر بارش ہو رہی ہے اور میں شیڈ سے اس وقت ویلاگ کر رہا ہوں۔ درجہ حرارت یہاں 16-17 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ ابھی ادھر چرچ کے گھڑیال سے ہوا بڑی مزدار چل رہی ہے۔ وہ پھر حالانکہ ادھر سے میرے سے آدھا میل دور ہے، بٹ اس کی 2 بجے کا ادھر ٹائم، ایسٹ کوسٹ ٹائم یو ایس، اس کے ابھی گھڑیال بجے۔ میں آج پھر سٹارٹ فاسٹنگ اور اسپرچویلٹی سے لوں گا۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اسپیشلی انڈین سائڈ پہ یہ غلط فہمی ہے کہ شاید اسلام کا اسپرچویلٹی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ہندوازم کا ہے اسپرچویلٹی سے واسطہ۔ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، کسی بھی ریلیجن کا روحانیت سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کسی بھی مذہب کا روحانیت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ جی ہاں، آئی کین چیلنج، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتفاق ہے کہ مسلمانوں میں کچھ روحانی شخصیات ہندوؤں کے مناسبت سے زیادہ رہی ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید، سلطان باہو، بابا بلے شاہ، داتا گنج بخش، لال شہباز قلندر، اور آف کورس بایزید بستامی، منصور حلاج، اور مولانا رومی۔ اب آپ شرمندگی سے منصور حلاج کو، کیونکہ اس نے چیلنج کیا آرتھوڈاکسی اسلام کو، تو ہندوز بڑے ٹو ٹو پی پی اس کے ساتھ جھومتے ہیں۔ استنبول میں مجھے یاد ہے میری ایک فرینڈ کرسچن ہوا کرتی تھی، جرنلسٹ، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، فیس بک پہ ہم بہت قریبی فرینڈز تھے۔ وہ بہت بڑی منصور حلاج کی اور ان الحق کی پیروکار تھی، لیکن اسے اسلام کے ساتھ بالکل نہیں جوڑتی تھی۔ یس، اٹس ایبسلیوٹلی کریکٹ۔ منصور حلاج آپ کو بتایا حافظ قرآن تھا، ہر سال حج کرتا تھا۔ تیمور آپ دیکھ لیں، الٹا قرآن پاک بھی اس کو پڑھنا آتا تھا۔ بابا فرید وغیرہ سارے روحانی، خواجہ فرید، داتا صاحب، ان کو اسلامی معاملات پہ، شریعت پہ بہت زیادہ عبور حاصل تھا، بٹ دے مائگریٹڈ ٹو اے اسپیس بیونڈ ریلیجنس۔ دیر از اے اسپیس بیونڈ ریلیجنس جہاں آپ نے مائگریٹ کرنا ہے، اینڈ دیٹ اسپیس از کالڈ اسپرچویلٹی۔ یہاں گورے بھی کر گئے ہیں بڑے، راشا، آئی ایکسیپٹ ہر ایز اے اسپرچل پرسن۔ اس کی وننس کی، ڈانس آف وننس، اس کی کتاب، واٹ اے کلاس۔ پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، سیٹ آف دا سول، گیری سوکاو از اے ہیوج اسپرچلسٹ۔ پھر اس کے بعد جناب مومنٹ، وہ نو والا، ایکھارٹ ٹولے، ریزائڈنگ ان کینیڈا بٹ موسٹ آف دا ٹائم ورک شاپس اوریگون میں کرتا ہے۔ اوریگون میں اوشو بھی ہوا کرتا تھا۔ آئی آلسو پلان کہ اوریگون از آلسو ان مائی مائنڈ فار آر ورک شاپس، جو میں اور رومی صاحب ارینج کر رہے ہیں۔ وی آر کمنگ اپ ود این آئیڈیا، ود اے لانجیوٹی ورک شاپ، اور ہم بہت سارے مس کانسیپٹس ختم کر دیں گے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، کسی مذہب کا روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روحانیت از انٹروسپیکشن، روحانیت از فائنڈنگ اے گاڈ ان یور سیلف، روحانیت از یو بیکمنگ دا گاڈ، روحانیت از نروانا اینڈ کن فیکون۔ ایون بدھزم میں، بدھزم تو ریلیجن تھی نہیں، زین ماسٹرز، بدھسٹ زین ماسٹرز اس کو فالو کرتے ہیں، بدھا کو، بٹ ہر جگہ کیونکہ دکانداری چلانی تھی، کرسچن ورلڈ میں دکانداری چلانی تھی، تو اس طرح کا مسئلہ ہے۔ سیاست میں کوئی خاص خبر نہیں ہے ایکسیپٹ دس کہ سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 19 کو ہونا تھا۔ چیف جسٹسز پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان اور اسلام آباد کے لیے پھر پوسٹ پون ہو گیا، کیونکہ منیرہ مصری سور کو بڑے کمفرٹیبل ایکٹنگ چیف جسٹسز ان چاروں جج کے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ آپ تو ایویں جعلی وکٹری کی، میں ادھر بتاتا چلوں، کل مجھے کافی سارے ہندو انڈینز بھی مجھے واچ کرتے ہیں،
تو کل میں نے ان کو کافی اسٹریٹ فارورڈ ان کو لیا اباؤٹ آن ہیڈ آن اسپرچویلٹی اینڈ آن دس کہ کون جیتا. میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا کہ بھئی آپ وہ چیز جون سا آپ کا ریڈار سسٹم ہے وہ بریک ہوا ہے, آپ لانچر کے پیچھے کھڑے. انہوں نے کہا جی بالکل نہیں, یہ پاکستانی میڈیا کا ہے سارا. آج میں کچھ باہر کی نیوز بھی دیکھ رہا تھا جن میں یہ تھا کہ سیٹلائٹ امیجز کے مطابق انڈیا نے پاکستان کے اڈے تباہ کیے اور میکسیمم نقصان کیا. یہ غالباً اسی طرح کی چیز ہے جس طرح پاکستان نے جس دن پاکستانی فوجیوں نے پتلونیں اتاری تھی ڈھاکہ میں, اسی طرح کی پانی پت میدان میں شاید اتاری تھی, اسی طرح کا یہ سرنڈر تھا. کیونکہ اس دن صبح کہا گیا تھا ہم نے چٹاگانگ لے لیا, ہم نے سلہٹ لے لیا, ٹھیک ہے نا جی. تو لہٰذا میرے خیال کے مطابق مے بی انڈینس آر رائٹ, بٹ میرا ایک سوال ہے تمام انڈین سے جو مجھے واچ کر رہے ہیں, تمام انڈین سے, دے مسٹ ریپلائی مودی نے سیز فائر کیوں کیا. اینڈ مودی ہیڈ اے پلان ٹو ڈس انٹیگریٹ پاکستان. مودی کا پلان تھا پاکستان کو توڑنے کا, اینڈ اٹس ناٹ پاکستانی ایئر فورس اور پاکستان آرمی جس نے یہ پلان تھواٹ کیا. اٹ از چائنیز گورنمنٹ, چائنیز پلینز, چائنیز ٹیکنالوجی جس نے اس کو مات دی. آپ مجھے صرف ایک جواب دیں گے, میں بالکل سیٹسفائی ہو جاؤں گا. مجھے تو پاکستان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں. I hate the partition of Pakistan اور I hate the way things are moving there. یہ کوئی آزادی نہیں ہے جس طرح منیرہ مصری سور, نواز گانڈا, شوبھا اسٹیل کے لان والا اور نانی گشتی 420 سے چلا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو غلامی سے بھی بدترین ہے. اگر پارٹیشن پاکستان کی نہ ہوتی تو کاش آج معاملات بہت بہتر ہوتے ہمارے لیے. تو برائے مہربانی پانڈے جی ہے ایک, پتہ نہیں اور کوئی لوڑے موڑے جو بھی انڈیا سے ہیں لان شان, وہ مجھے جواب دیں ادھر. ٹھیک ہے, جواب دیں. مودی, وائی مودی ایکسپٹڈ سیز فائر. میں چلو یہ بھی نہیں کہتا کہ مودی نے کہا تھا, ٹھیک ہے جی, وائی ہی ایکسپٹڈ سیز فائر. ابھی تک پانی بند ہے پاکستان کے, اوکے فائن, پاکستان آئی سی جے میں بھی نہیں گیا ہے اور ورلڈ بینک تو کہتا ہے جی ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ ڈسپیوٹ سے. ہم سیٹلمنٹ کے لیے جب ڈسپیوٹ ہو تو آتے ہیں اور یہ ون سائیڈڈلی معاہدے نہیں ختم کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گا, ادھر کچھ مجھے تھوڑی ہلکی بارش سی محسوس ہو رہی تھی, تھوڑی سی میں نے اپنی پلیس چینج کی ہے. تو میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں انڈین سے کہ برائے مہربانی آپ مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ کہاں کہ وائی مودی سیز فائر, مودی نے سیز فائر کیوں کیا. اور کل کا میرا تھا مودی دوبارہ کرے گا. انٹرنیشنل نیوز میں صرف ٹرمپ کی نیوز ہیں, اس نے سعودیہ کا وزٹ کیا ہے, ابراہم اکارڈز کے لیے کہا ہے. مجھے لگ رہا ہے ٹرمپ ول کنونس گلف کنٹریز کہ آپ جون سا ہے ابراہم اکارڈ سائن کریں, اسرائیل کو ریکگنائز کریں. دبئی وغیرہ نے تو وہ بھی کیا ہوا ہے, اور اس کے ریٹرن میں ہم یہ کریں گے کہ آپ کو جناب صاحب اس کے فالو اپ میں ہم 2 اسٹیٹ پلان دے دیں گے, پیلسٹین اور اسرائیل کا. اور ٹرمپ ایسا کر بھی سکتا ہے. آئی تھنک اگر یہ 2 اسٹیٹ پلان ٹرمپ دے دیتا ہے دیٹ وڈ بی اے گیم چینجر, اور سارے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ٹرمپ کرنے ادھر جا رہا ہے, اور اب پروبیبلی ہی از موو ٹو قطر. آئی تھنک ہی ول پلے اے پیوٹل رول in trying to have China's influence and Iran's influence zeroed in the Gulf state and move towards trade کی طرف چلے. کیونکہ سیریا میں خاص طور پہ اس نے کہا کہ یہ سیریا والے جون سے ہیں, ان کو کہا ہے پریزیڈنٹ کو بھی, وہ ان سب لوگوں کو ملا ہے ادھر گلف کنٹریز کے لیڈرز کو, اور اس نے کہا ہے کہ بھائی جی آپ یہ داعش توش سارے نکال کے باہر ماریں, انسان بنے. ٹھیک ہے جی, اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے, اور اسرائیل کو سیریا تسلیم کرے.
لیٹس سی ہاؤ دوز تھنگس ڈیولپ. میرے خیال میں کوئی بھی گلف کنٹری اب اس کو تسلیم نہیں کرے گا ٹل دا ٹائم کہ ٹو نیشن پیلسٹین اور اسرائیل کا آئے. دیٹ وڈ بی گریٹ نیوز فار ایوری بڈی. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات ہیں اس کے بارے میں تو ابھی کوئی کامنٹ نہیں ایکسیپٹ سیز فائر. مودی نے سیز فائر کیوں کیا؟ کیونکہ مودی کا ٹوا پاٹ رہا تھا. مودی نے اس لیے سیز فائر کیا کیونکہ مودی کا ڈھوا پاٹا جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی پھر آج کا جو میسیجز ہیں جن سے میں ویلاگ اپنا ختم کروں گا. ایک تو ایک صاحب کا کامنٹ بڑا مجھے پسند آیا تھا. میں آپ کے اچھے کامنٹ ضرور ادھر سنایا کروں گا. جنرل عاصم نے ملک میں نون لیگ جیسے سیاستدان ساتھ ملا لی ہیں. باہر اسرائیل امریکہ اربوں اور انڈیا کو ساتھ ملا لیا ہے کہ جس کو جو کچھ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. بس 25 کروڑ عوام پر ہمیں حکومت کرنے دو. اب کون عمران خان کو نکالے جیل سے؟ اب جب ہر ایک کو سب کچھ مل رہا ہے تو کون کیسے فوج سے ٹکر لے؟ فوج کے پاس پورے ملک کے وسائل کا قبضہ ہے تو کیوں دنیا ایک خوددار غیرت مند مسلم امہ کے لیڈر کو پاور میں آنے دے جو پاکستانی عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے؟ عمران خان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. یہ صاحب نے بہت سچ کہا ہے. کل عمران خان کے دونوں جگہ لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کا عبوری ضمانت کا کیس اور القادر ٹرسٹ کا اسلام آباد لگا ہوا ہے. کہیں پرول شرول کا جو گنڈا پور ادھر آگے کر رہا تھا. یس دے ول نیور ریلیز عمران خان. دیٹ از مائی گٹ فیلنگ آلسو. کاش پی ٹی آئی والے بالکل اس فوج کو سپورٹ نہ کرتے اس اسکرمشز میں. پہلے 26ویں آئینی ترمیم ختم کیا جائے. عوام دیکھیں مودی اونلی وانٹس ٹو فنش دس آرمی اینڈ آئی آلسو وانٹ دس آرمی شوڈ بی فنش اسٹریٹ اوے. ٹھیک ہے نا جی. اور مودی تو کبھی بھی پاکستان پہ تو قبضہ نہیں کرے گا. بنگلہ دیش کی طرح مودی اونلی ہیلپڈ مکتی بانی. مودی ناٹ سوری انڈیا ہیلپ مکتی بانی. اندرا گاندھی غالباً اس وقت تھی ٹو ٹیک کنٹرول. تو لہٰذا یہ اپنی سوورن اسٹیٹ میں جائیں. یہ ملیٹنٹ گنڈے بنتے پھر رہے ہیں فوجی. پھر ان کی رومی صاحب کا جو میسج تھا وہ بہت اچھا تھا. انہوں نے ایک بہت اچھا شعر مولانا رومی کا کوٹ کیا وچ آئی لو. ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پر لے کر چلو موسیٰ. موسیٰ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پر لے کر چلو. تمہیں غش آ گیا تو جلوہ جانا کون دیکھے گا. مولانا رومی نے میں اب موسیٰ پیغمبر ہیں میں ان کو تو ایسے ٹوہا مارنے کا نہیں کہتا لیکن اچھی طرح طبیعت ٹھیک کی ہے. آپ کے پیغمبر کی تھوڑی سی عزت رہ جائے کہ ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز پر لے کر چلو موسیٰ. تمہیں تو غش پڑ گئے تھے ہمیں لے کر چلو. منصور آئی ایم دا گاڈ آئی ایم دا گلوری یزید بستامی. غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے مجھ میں تو تجھ میں میں. غیر کا دھوکہ مجھ کو نہ دے مجھ میں تو تجھ میں میں. God resides inside me. واجی واہ رومی صاحب زبردست. اس طرح کے آپ رومی صاحب کے رومی کے میسیجز آپ مجھے دیتا رہیں. پھر رومی صاحب کی طرف سے یہ ایک بہت اچھا میسیج ہے کوٹیڈ ہے فرام سم ویئر. ہیومینٹی کریٹڈ این illusion اینڈ کالڈ اٹ منی. ایک پیسے کا illusion کریٹ کیا جس سے میں 1,000 میل دور ہوں اور نفرت کرتا ہوں. الحمدللہ I am the happiest man on earth at age 66. I had everything I needed. Then to keep the illusion alive, پھر اس illusion کو alive رکھنے کے لیے we built systems that control who eats. ہم نے سسٹم بلڈ کیے کہ کون کیا کھائے گا کیسے رہے گا کون سفر کرے گا. We have traded spiritual abundance of economics scarcity. اسپرچل ہے میسج ایبنڈنس کا. آپ کے پاس نیچرل ورتھ ایبنڈنس ہے اتنی زیادہ ہے ایون 8 ارب کے لیے بھی بہت ایبنڈنٹ ہے. بٹ ہم نے اکنامک اسکیرسٹی کا ہم نے یہ گاڑیاں جہاز یہ چاکلیٹیں اور اس طرح کی فضول قسم کی چیزیں آرٹیفیشل لے آئے. Forgetting that real wealth was never meant to be measured by paper. Real wealth پیسے سے پیپر منی سے میئر نہ ہی کرپٹو کرنسی سے کی جا سکتی ہے. ریئل ویلتھ سکون اطمینان قلب سے
It's time to remember value doesn't come from currency. Currency पैसे से value नहीं आती है. It comes from care, प्यार, मोहब्बत से, care से, ख्याल रखने से आती है. Food, shelter, water, खाना, छत, पानी. These are birthrights, not privileges. ये पैदाइशी हक हैं लोगों के पानी पे, खाने पे और छत पे. When we reawaken to this truth, we'll rebuild a world guided by compassion over control. हम कंट्रोल में आ गए हुए हैं सिर्फ ये एक्सेप्ट करके कि ताकत पैसे में है, उस करेंसी में है. अगर हम अपना ये अकीदा, फेथ, कन्विक्शन बदल दें तो फिर हम में कंपैशन आ जाएगा और हम दुनिया को, हम कंट्रोल से निकल जाएंगे जैसे मैं निकल गया हूँ. आई एम नॉट एट ऑल इन कंट्रोल. मुल्लास, फौज, अमेरिकन सिस्टम्स और एनीवन हियर इन द वर्ल्ड. व्हाट डू यू थिंक रियल वेल्थ लुक्स लाइक? वैसे ये बात बिल्कुल गैरी ज़काफ की सीट ऑफ द सोल जैसी की गई है. कल तक के लिए इजाजत. अल्लाह ने